شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے عرش و فرش کے مالک، اے میرے اللہ، برے ضرور ہیں، کمزور ضرور ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غردار نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے میرے اللہ۔ اے مالک کریم، ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح۔ اے اللہ، بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پر رحمت فرما اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ درود پڑھنے والوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ درود پڑھتے پڑھتے دل ہلکا ہونے لگتا ہے، آنکھیں نم، دل نرم اور روح جیسے کسی اندیکھے سفر پر نکل پڑی ہو؟ آج ہم اسی راز پر بات کریں گے۔ کتنی تعداد میں درود خضری پڑھنے سے روحانیت کی پرواز شروع ہو جاتی ہے؟ کیا یہ فوراً ہوتی ہے یا صبر، تسلسل اور خلوص مانگتی ہے؟ آخر تک ویڈیو ضرور سنیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسی دعا ہے جو دل کو بدل کر رکھ دے گی۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ روحانیت کیا ہے۔ روحانیت کا عقیدہ تقریباً تمام مذاہب سے ملتا ہے۔ روحانیت سے مراد مذہبی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان عبادت و ریاضت کے ذریعے پاکیزگی اور طہارت کی اس منزل پر پہنچ جائے جہاں اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی منور ہو جائیں۔ بطور اشرف المخلوقات دیگر انسان دیگر تمام مخلوقات، فرشتے، جنات وغیرہ سے برتر ہیں، لیکن یہ اصلاح حقیقتاً صرف ان انسانوں کے لیے ہے جو اللہ کے عشق میں اللہ کی رضا کے لیے تمام تر دنیاوی نعمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کا محور اور مقصد محض رضائے الہی بنا لیتے ہیں۔ ایسے افراد کو اسلام نے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ روحانیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ روحانی تعویذ گنڈوں، عملیات یا دواؤں کا نام نہیں، بلکہ روح کی حقیقت سے آشنا ہو کر خالق حقیقی سے صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی حقیقی رابطہ قائم کرنا ہے۔ اللہ سے حقیقی رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم کی ذات اقدس تک پہنچنا ہوگا۔ تو درود و سلام کی بدولت بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور جو اللہ کے محبوب تک پہنچ جاتا ہے اس کا اللہ تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بندہ براہ راست اللہ عز و جل کا قرب چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ درود خضری کے فوائد بے پناہ ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود شریف کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اور دین اور دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے مال و دولت کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے اور خزانے غائب سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ درود خضری ایک ایسا درود پاک ہے جس کے ورد سے نہ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں درود خضری ایک بڑی نعمت ہے۔ درود خضری حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے امت محمدی کو ایک تحفہ ملا ہے۔ جو شخص اس درود پر کثرت سے عمل کرے گا اسے کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔
درود خضری حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف ہے، اور یہ تمام درودوں میں اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ رسالت کا منتخب شدہ اور پسندیدہ ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود شریف کے قاری کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء نقشبندی کا مجاہدہ اور وظیفہ یہی درود شریف ہے، جس سے پہلے ہی روزہ قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کی تربیت روح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، یا وہ زیر تربیت حضرت خضر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ درود خضری کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ درود خضری پڑھنے سے روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ درود خضری پڑھنے سے روحانیت کی پرواز اس وقت تک شروع ہوتی ہے جب اس کی تعداد 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 مکمل ہو جائے۔ درود خضری کا 1.25 لاکھ مکمل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، روزانہ 5000 مرتبہ 25 دن تک پڑھا جائے تو اس طرح اس کا 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 2، روزانہ 3125 مرتبہ 40 دن تک پڑھا جائے تو اس طرح بھی اس کا 1.25 لاکھ مکمل ہو جائے گا۔ دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے درود خضری کا 1.25 لاکھ مکمل کر سکتے ہیں۔ 1.25 لاکھ مکمل کرنے کے دوران اور بعد میں بھی ان 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2، رزق حلال کھائیں۔ نمبر 3، آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ نمبر 4، دل کا پردہ صاف کریں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کی روحانیت کی پرواز شروع ہو جائے گی، اسے بے پناہ روحانیت حاصل ہوگی۔ ہر کام درود خضری کی برکت سے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان چاہے دل کا کھوٹ، دل کا میل، دل کا کینہ، غصہ، حسد، بغض اور اخلاق رذالیہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے۔ اللہ رب العزت اس درود کی برکت سے سارے اخلاق رذالیہ دور فرما دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے سب مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ پاک، اے میرے اللہ پاک، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی زبان درود سے تر رہتی ہے، جن کے دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ اے رب کائنات، اگر ہم گنہگار ہیں تو بھی ہمیں درود کے صدقے محروم نہ کرنا، ہمیں وہ روحانی پرواز عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کے دل نے آج ایک لمحہ بھی سکون محسوس کیا ہو تو کمنٹ میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ ساتھ یا عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کسی ٹوٹے دل کی شفا بن جائے۔ جزاک اللہ۔